السلام علیکم۔ آپ کی نظروں سے ایک خبر گزر رہی ہوگی کہ ابنائے ہرموز کے اندر کشیدگی دوبارہ سے بڑھ گئی، یعنی کہ امریکہ نے دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور ایرانی جو میڈیا ہے، ایرانی چینلز جو ہیں، ان میں یہ بیان جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے کہ اب ہم امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ امریکہ نے جو سیز فائر ہے اس کی خلاف ورزی کی اور واقعی میں کی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ روز جو ہے صبح اٹھتے ہیں، ایکس پہ کوئی پوسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط چیز ہے، یہ دنیا کے امن کو خراب کر رہا ہے۔ تو بات کچھ ایسی ہوئی کہ ایرانی میڈیا کے مطابق جو جہاز، جو ان کا جو آئل ٹینکرز تھے، وہ جاسک سے ابنائے ہرموز کی طرف، جاسک ریجن جو ایران کا ہے، وہاں سے ابنائے ہرموز کی طرف جا رہے تھے، تو امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ پھر دوسرا حملہ انہوں نے کہا کہ جو یو اے ای کی فجیرہ کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ فجیرہ کے قریب، یو اے کے فجیرہ کے قریب جو ہے ان کا ایک جہاز تھا، اس کے اوپر بھی امریکہ نے حملہ کیا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں جوابی کارروائی کریں گے اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ پروجیکٹ فریڈم سٹارٹ کیا تھا، جس کو پروجیکٹ ڈیڈ لاک کا نام دیا تھا عباس اراغچی نے، تو پہلے وہ پروجیکٹ شروع کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں کبھی جو ہے وہ سعودی عربیہ کے جو کنگ ہیں ان کو جو ہے ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ایئر بیسز کو یوز کریں گے، کیونکہ ہم جو بحری کارروائی کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے جہازوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو سننے میں آیا کہ سعودی عربیہ نے انکار کر دیا، لیکن ایرانی میڈیا جو ہے اس میں واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ کچھ جو ممالک ہیں ان کی مدد سے جو ہے امریکہ ان کے جو جنوبی علاقے، ایران کے جنوبی علاقوں میں بھی حملہ کر رہے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ جو ہے جنوبی علاقوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے، یہ ایرانی ٹی وی کہہ رہا ہے، اور ان کی جیسے کہ میں نے کہا جاسک کا اور فجیرہ کے قریب بھی ان کے جہازوں کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ تو جنگ تو امریکہ نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، پھر وہ اس کو سیز فائر کا نام کیوں دے رہا ہے؟ اور جن ممالک کا وہ ذکر کر رہے ہیں ایران، تو ہم جانتے ہیں کہ ان ممالک میں کون شامل ہے۔ سب سے ٹاپ لسٹ تو یو اے ای ہے، جس نے اسرائیل کو اپنے تمام تر اڈے بھی دیے ہوئے ہیں، اور اسرائیل اپنا تمام ساز و سامان بستر باندھ کے جو ہے وہ یو اے ای میں شفٹ ہو گیا، اور یو اے ای کو یہ سمجھ لیں کہ وہ منی اسرائیل ہے، اسرائیل کا ہی حصہ ہے۔ اسرائیل کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، خود ہی یو اے ای جو ہے اس کا حصہ بن چکا ہے۔ تو یو اے ای بھی ہے۔ اب بیچ کی کہانی کیا ہے؟ ابھی تک تو یہی خبر آئی ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی انکار کر دیا، اور قطر کا بھی سننے میں آیا ہے، لیکن اب ہوگا کیا، کس طرح سے یہ صورتحال آگے چلے گی، دیکھتے ہیں۔